بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمارا یہاں جمع ہونا ایک خاص عنوان پر ہے جس کو استقبال ہم رمضان کہتے ہیں۔ استقبال جس کا کیا جا رہا واقعاتاً وہ ایک عظیم مہمان ہے، اور جب مہمان کی عظمت اور مہمان کا مرتبہ وہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آنے والے مہمان کا انتظار بھی ہوگا اور اس کا اکرام بھی ہوگا۔ تو استقبال کرنا گویا کہ ان کی عظمت کو اپنے دل کے اندر اتارنا۔ اور رمضان ایک ایسا عنوان ہے کہ مسلمان رمضان کے مہینے سے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب محبت رکھی کہ باقاعدہ اس کا انتظار ہوتا ہے کہ رمضان آئے گا۔ اس رمضان میں کیا ہے؟ روزہ ہے، تراویح ہے، عبادات ہیں۔ تو وہی اصل ہماری روح کی تازگی ہے۔ انسان سوئے دو چیزوں کے ساتھ مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں دیکھا جائے تو اصل روح ہے، جسم اصل نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آدمی مر جاتا ہے تو یہ گل سڑ جاتا ہے، زیادہ اپنے پاس ہم رکھتے بھی نہیں۔ حکم یہی ہے کہ جلدی سے اس کو دفنا دو، اور قبر میں جانے کے بعد بھی اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اس کو گل سڑ جانا ہے۔ تو اصل روح ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو روح بتایا ہے۔ قرآن کو روح بتایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک طاقت پیدا کرتے ہیں، جو طاقت زندہ رہتی ہے، اور رمضان سے قرآن کا تعلق ہے۔ تو رمضان المبارک آنے سے پہلے اس کی تیاری، جیسا کہ عام تجربہ اور مشاہدہ ہمارا یہ ہے، ہم دنیا میں رہتے ہیں، جو بھی پروگرام آگے ہوتا ہے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ جس دن پروگرام ہو اس دن تیاری کریں کہ بھائی چلو یہ بھی لانا ہے، وہ بھی لانا ہے۔ تو ہر آدمی کہے گا یہ تو سمجھداری والی بات ہی نہیں، تیاری تو آپ کو پہلے کرنی تھی، اس وقت آپ کر رہے ہو تیاری۔ تو رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیا ہے کہ اپنے آپ ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنی روح کو تیار کرنا آنے والے ان ایام کے جو اعمال ہیں اس کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم فرض نماز سے پہلے سنتیں پڑھتے ہیں، کہ فرض سے پہلے ہم سنتیں پڑھ کے فرض کی گویا تیاری کرتے ہیں۔ اسی طرح فرض روزوں سے پہلے ہم نوافل کا اہتمام کر کے ہم فرض کی تیاری کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے ہو کہ علماء نے لکھا ہے 15 شعبان سے پہلے اگر کسی نے نفلی روزے رکھے ہیں تو وہ نفلی روزے بعد میں بھی رکھے، 15 شعبان کے بعد تک کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن کسی نے 15 شعبان سے پہلے شعبان کے مہینے میں روزے نہیں رکھے تو پھر 15 شعبان کے بعد اس کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔
اسی طرح جس کو یہ معلوم ہے کہ روزہ رکھنے سے کمزوری آئے گی، رمضان کے روزوں پر فرق پڑے گا، تو اس کے لیے بھی پھر شعبان میں روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اب تو یہ رمضان کی تیاری کریں گے تاکہ رمضان کا مہینہ آئے تو روزوں کو ہم حشاش اور بشاش طریقے سے ہم رکھ سکیں۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزے فرض کیے ہیں۔ ہم اس مہینے میں اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھا کر ساری چیزوں سے فارغ ہو کر ہم رمضان کو عبادات کے اندر گزار دیں، یہ ایک مہینہ گویا کہ سمجھانے کے لیے حصی مثال ہمارے موبائل کی بیٹری کہ جب اس کو چارج کرتے ہیں تو پھر اس کا فائدہ ہمیں نظر آتا ہے، اگر اس کو چارج ہی نہ کریں ویسے ہی ہمارے پاس ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں جتنا بھی قیمتی ہو۔ یہ ایک مہینہ ہماری روح کو زندہ کرتا ہے، ہماری روح کو تر و تازہ کرتا ہے، اس لیے اس ایک مہینے کو اس طرح گزارنا جس طرح اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ رمضان میں روزہ فرض ہے، روزہ رکھیں گے صبح صادق سے لے کر غروب تک، نہ کچھ کھانا پینا ہے، نہ خواہشات کی زندگی، نہ گناہ کرنا ہے۔ کیا ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو حدیث مبارک میں ہے، آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے دار کو روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ پوری کائنات کا خالق اور مالک، سارے خزانوں کا ایک اکیلا بادشاہ اللہ کیا فرما رہے کہ بدلہ میں دوں گا، اور جب اللہ اپنی شایان شان دیں گے تو اللہ جیسا کوئی بدلہ دے نہیں سکتا۔ اور بہت عقل مندی اور سمجھداری یہی ہے کہ آدمی اس موقع سے فائدہ اٹھا لے، جس طرح ایاز وزیر تھا، محمود بادشاہ تھا، موقع کے حساب نے ایاز وزیر نے بہت زبردست فائدہ اٹھا لیا۔ ایک دفعہ محمود بادشاہ نے اعلان کیا، میرے خزانے میں جس کو جو چاہیے آج لے، میری طرف سے اجازت ہے۔ اب باقی وہ ذرا لگ گئے، کوئی ہیرے کوئی جواہرات۔ ایاز وزیر سمجھدار تھا، عقل مند تھا، کھڑا رہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہ سارے بے وقوف ہیں جو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر رہے، تم کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہا میں بھی کر لوں۔ کہا کر لو، کیوں نہیں کر لے، باقی سب کر رہے ہیں۔ کہا ٹھیک آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ کہا بالکل۔ تو ایاز نے کیا کیا؟ بادشاہ کے اوپر جا کے ہاتھ رکھ لیا، کہا مجھے تو یہ چاہیے۔ اب مجھے یہ بتاؤ سمجھدار وہ لوگ ہوئے یا ایاز ہوئے؟ ان کو تو وہ ملا جن کو ان لوگوں نے اکٹھا کیا، اتنا ہی مل گیا، اور باقی بہت کچھ بچ گیا۔ تو جس کو بادشاہ مل گیا اس کو تو سارا خزانہ ہی مل گیا۔ تو آسان سی بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا۔ جس کو اللہ مل گیا، دنیا تو ضرورت کی جگہ ہے، اللہ پوری کر دیں گے۔ اللہ والوں کے ساتھ بھی حالات ہیں، بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے اندر ان کا اللہ سے تعلق بڑھتا رہتا ہے۔ تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اب ہمارے اوپر کوئی بیماری نہیں آئے گی، کوئی مشکل صورت نظر نہیں آئے گی۔ یہ تو ہیں شکلیں، کیونکہ دارالامتحان ہے، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان ساری شکلوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہنا یہ اصل اللہ کو مطلوب ہے۔ تو یہ بات سمجھانا کہ اللہ سے اگر تعلق بن گیا تو گویا ہماری پریشانی میں بھی ہمارا اللہ سے تعلق بننا، اس پریشانی کا اللہ کے ہاں سے اجر ملنا ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا۔ کیوں اس وقت ہم نے اللہ سے رجوع کیا، بیماری ہے، پریشانی ہے، حالات ہیں، جو بھی ہے اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہ چیز اپنے ساتھ ایک وقت لے کے آتی ہے۔ بیماری آئی ہے 10 دن کے لیے، آئی تو صحیح، لیکن اگر ان 10 دنوں میں اللہ کی طرف متوجہ رہے تو یہ بیماری پھر اللہ کے ہاں بدلہ دلوائے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کتنے سالوں تک بیمار رہے، لیکن زبان پر کیا جاری تھا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر فرمایا اللہ نے جو پہلے دیا تھا اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے ان کو عطا کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک حال آیا تھا ان کے اوپر، اس حال میں انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں پاس کروا دیا۔
انہوں نے اللہ کی طرف توجہ کوئی رجوع کیا اور امت مسلمہ کو، امت محمدیہ کو تعلیم دی کہ دیکھو نبی اللہ کا خاص بندہ ہے، لیکن ان کے اوپر بھی حال آیا، لیکن اس حالت میں انہوں نے اللہ کی طرف سے جو ان کی تربیت تھی وہ عملی شکل میں ہمیں سمجھائی کہ دیکھو اللہ سے نہ ہٹنا، اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ وقت اپنا ایک پورا کر کے ٹائم پیریڈ گزرے گا، پھر اللہ کے ہاں تمہیں اس کا اچھا بدلہ دلوائے گا، چاہے دنیا میں چاہے آخرت میں۔ تو جس کو اللہ مل گیا اس کو سب مل گیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں خود ہوں۔ اب ایک مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو عام طور پر سونا جو ہے ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہے، اور اس زمانے میں تو ہمارے سامنے ہی ہے کہ سونا کتنا قیمتی ہے۔ اب اس کی قیمت ہمیں پتہ ہے، اس کی اہمیت ہمیں پتہ ہے، کیوں؟ سونے کی مالیت کے پیچھے بہت سی چیزیں چھپی ہیں۔ سونا بیچ کے یہ بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس سونے کو اپنے گھر میں بھی ہم آزاد نہیں رکھتے۔ اگر کوئی استعمال کر کے ٹیبل پہ چھوڑ دے تو ڈانٹ پڑتی ہے کہ یہاں سونا رکھنے جگہ، اس کو تو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو تو مخمل کی ڈبے کے اندر سجا کے اور پھر الماری کے اندر بھی خفیہ جو کھانا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم اس کو چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ خدا نخواستہ نقصان نہ ہو جائے۔ اس سونے کے پیچھے جو ہے بہت سے ہمارے معاملات کا سوداگر نظر آتا ہے ہمیں، تو ہم چھپا کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں کچھ ملنا ہے ہمیں۔ روزہ اس کے بدلے میں کیا ملنا ہے؟ اللہ۔ اب ہم اندازہ لگائیں جب کائنات کا خالق اور مالک اس روزے کے بدلے میں ملنا ہے تو اس روزے کی کتنی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے کہ اس میں کوئی نقص نہ آ جائے، اور اس کے بدلے میں جو اللہ کی ذات، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت ہمیں ملنی ہے وہ ہمیں سہولت کے ساتھ مل جائے۔ بھائی تو ٹھیک ہو گیا کہ روزے کے بدلے میں اللہ مل جائیں گے۔ ہم سب کی چاہت یہ ہے، ہم سب کی تمنا کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کہا بھئی اس کی حفاظت کیا ہے؟ سونا تو ہم چھپا کے رکھتے ہیں، روزہ کیسے ہم چھپائیں گے؟ کہ روزہ چھپا ویسے ہی چھپا ہوا ہی ہوتا ہے، روزے کی حفاظت کرنی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ روزے کے اندر ایک تو کھانے پینے سے تو ویسے ہی رکنا ہے، ساتھ خواہشات اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ روزے کی حفاظت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کچھ کھایا پیا تو نہیں، لیکن نہ زبان محفوظ رہی، نہ آنکھیں محفوظ رہی، نہ کان محفوظ رہے، نہ دل دماغ محفوظ رہا۔ تو روزے کی جو خوبصورتی ہے وہ گناہوں کی وجہ سے میلی ہو جاتی ہے۔ جیسے صاف ستھرا شیشہ ہو اور اس پہ کوئی گندگی لگ جائے تو وہ گندا ہو جاتا ہے، اسی طرح روزے کے ساتھ جھوٹ بھی ہو، غیبت بھی ہو اور نظروں کی حفاظت بھی نہ ہو تو پھر یہ روزے کی اصل حقیقت باقی نہیں رہتی، شکل رہتی ہے، حقیقت نہیں رہتی۔ ہم چڑیا گھر جاتے ہیں نا تو پہلے انٹری پہ شیر بنا ہوا ہے پتھر میں، بچے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، کوئی کان پکڑ رہا ہے، کوئی دم کے اوپر پاؤں رکھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کہتا، پتہ پتھر، اور تھوڑا سا آگے قدم چل کے چلے جائیں تو ایک پنجرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر جو شیر، اس کی طرف کوئی ہاتھ بھی نہیں کرے گا، جالیوں کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، دور دور سے کھڑے ہوتے ہیں، تھوڑا چنگار کر لے تو اور پیچھے قدم ہٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ اصلی شیر ہے، اس کے نقصانات، اس کی حقیقت ہمیں پتہ ہے کہ کتنا یہ ہمیں چیر پھاڑ کر سکتا ہے۔
تو یہ ہے اصل شکل اور حقیقت کہ روزے کی اصل شکل کیا ہے؟ میں نے تو کچھ کھایا پیا نہیں، صبح سے لے کر شام تک کا شکل تو موجود ہے، لیکن جو حقیقت ہے، طاقت اس کی اندر کی گناہوں سے بچنا، خواہشات سے بچنا، وہ باقی نہیں رہی۔ کیوں؟ کہ جھوٹ بولا، غیبت کی اور ٹائم پاس۔ روزے میں عام طور پر ہماری غفلت کیا ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم پاس کر لو، رات ہو گئی، ٹائم پاس کیا کرتے ہیں؟ چلو بھائی کوئی کھیل لے لو، کوئی کھیلنے کی کوئی کیرم بورڈ لے لو، کوئی یہ لے لو۔ ٹائم پاس تو ہمارا ہے ہی نہیں۔ مسلمان کا تو ٹائم قیامت کے دن ایک ایک وقت کا اللہ اس کو بدلہ دے گا۔ یہاں تو ٹائم ضائع ہے ہی نہیں۔ قیامت کے دن افسوس ہوگا، اوہو اس وقت میں بھی میں کچھ کر لیتا تو آج اوپر کے درجات میں ہوتا ہے۔ جنت میں تو درجات ہے، ایسے تھوڑی سب اکٹھے ایک میدان میں ہوں گے۔ جو جس درجے کی محنت کرے گا اللہ اسی درجات پر پہنچائے گا، اور اوپر درجے والا نیچے درجے والے سے اتنا قیمتی ہوگا کہ نیچے درجے والے کے دل میں افسوس اور حسرت ہو جائے گی کہ کاش میں بھی ایک سبحان اللہ زیادہ پڑھتا تو میں بھی آج اوپر ہوتا۔ تو ہمارے ہاں تو قیمت جو ہے وقت کی ہے۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین علماء نے 60-70 سال کی عمریں جتنی آج لوگوں کی ہیں، اس میں ایسی محنت کی ہے کہ صدیوں کی محنت کر کے چلے گئے، اور ان کے نام لے کر آج ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہی تو اصل ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کے نام کو، ان کے ان اعمال جو اخلاص والے تھے زندہ رکھا۔ تو روزے کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت۔ کرنا کیا ہوگا؟ ہم تو چاہتے ہیں اللہ کا روزے کے اندر تمہیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے۔ تو گناہ سے جب بچ جائیں گے تو انشاءاللہ روزے کے بدلے میں اللہ ہمیں مل جائے گا۔ تو روزے سے اللہ گناہوں کو جلاتے ہیں۔ گناہ رمضان کا مفہوم یہی ہے کہ جو جلانے کے معنی ہے، اس سے گناہ جلتا ہے۔ اب جب دل جو ہے مٹی کے اندر سونا جب چلا جاتا ہے تو اس سے اس کی گندگی ہٹ جاتی ہے، پھر اس کو جس شکل میں ڈھالنا چاہے ڈھالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب یہ دل روزہ رکھ کے گناہوں کو اللہ سے جلاتے ہیں، پھر یہ رمضان کی راتوں میں تراویح میں یا خود قرآن سنا رہا ہوتا ہے یا پھر ہم سن رہے ہوتے ہیں، تو اس قرآن سننے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دل کو مزین کرتے ہیں، اس دل کو رونق والا بناتے ہیں، نورانی بناتے ہیں۔ اور دل جس کا نورانی بن گیا یہ مرکز ہے، ہمارے سارے اعضاء کو یہ کنٹرول کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کا مفہوم ہے کہ تمہارے جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک تو باقی سارے اعضاء ٹھیک، وہ خراب تو باقی سارے اعضاء خراب۔ تو کہا وہ کیا؟ الا وہی القلب، وہ تمہارا دل ہے۔ کہ دل کو کیسے صاف کریں گے، دل کو کیسے روشن کریں گے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن عظیم کی نعمت سے نوازا۔ تو یہ رمضان جو ہے اپنے ساتھ قرآن کا ایک تعلق رکھتا ہے، جبھی تو تراویح کے اندر قرآن سنانے کا سلسلہ اور پھر قرآن پڑھنے کا سلسلہ۔ دیکھو یہ جو قرآن اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، آپ علیہ السلام کے معجزات اتنے ہیں کہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم اللہ کی ذات سے نکلا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھا تو لوح محفوظ کے اندر لکھا گیا، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا، پھر سینوں سے سینے منتقل ہوتے ہوتے آپ حفاظ کرام تک اور آپ مسلمانوں تک پہنچ گیا۔ اب دیکھا جائے تو اس کا پہلا سرا کہاں پر ہے؟ اللہ کی ذات کا، اور بالکل آخری سرا ہمارے پاس۔ تو قرآن سے جس کا تعلق ہے اس کا اللہ سے تعلق ہے، جس کا قرآن سے تعلق نہیں اس کا اللہ سے بھی تعلق۔ ہمارے استاد صاحب یہ نصیحت فرماتے تھے کہ جس کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں، سمجھ جائے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ تو ظاہر بات ہے جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق ہے اللہ اس سے راضی ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمارے اکابرین کو اگر ہم سنیں اور پڑھیں تو پورا رمضان وہ قرآن میں ہوتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے تفصیلی واقعہ لکھا ہے کتابوں میں
مختصر جو ہمارے مقصد کی بات ہے، انہوں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا، حج سے فارغ ہوئے تھے اور پھر وہاں سے فارغ ہو کے مدینہ منورہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر حدیث کا درس دیتے تھے، ان کے درس لینے کے لیے فرماتے ہیں خود امام شافعی کہ ہمیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک 14 دن لگے، اور آج الحمدللہ چونکہ نظام ہے تو گھنٹوں میں آدمی پہنچ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں کہ سفر ہی سفر ہوتا ہے، بلکہ صبح صبح سفر ہوتا تھا، پھر دھوپ جب تیز ہو جاتی تو کہیں نہ کہیں قیام کرتے تھے، پھر اگلا صبح سحری کے وقت سے شروع ہو جاتے تھے اس طرح۔ تو یہ حج سے فارغ ہوئے تھے، حج کا مہینہ تھا، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، حج کا مہینہ تھا، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 14 دن لگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے 14 دن کے اندر 14 قرآن پڑھ لیا، 14 دن کے اندر 14 قرآن۔ اچھا یہ بات حافظ صاحب کے لیے بھی بہت ہوگی، 14 دن میں 14 قرآن۔ اب اونٹ پہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی تو بیٹھا ہی ہوگا، بیٹھا ہے کوئی؟ اب اونٹ پہ جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک وہ گاڑی کی سیٹ نہیں ہے، آدمی آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، پھر دھوپ ہے یا سردی ہے، ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے ساتھ قرآن سے ایسا لگاؤ اور تعلق تھا کہ دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے تھے سفر کے وقت۔ اچھا عجیب بات ہے کہ کتنی صدیاں گزر گئی اور ہم آج مدرسۃ القریش میں بیٹھ کر امام شافعی کی اس بات کو نقل کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ کیا عجیب اللہ نے ان کو اخلاص دیا، اور کیا عجیب اللہ نے ان کو قرآن سے تعلق دیا کہ جس طرح قرآن زندہ ہے، قرآن سے تعلق والے بھی زندہ ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم سب کا قرآن سے تعلق ہے۔ قرآن کے بغیر ہم چلتے پھرتے مردہ ہیں، قرآن کے بغیر ہماری اندر کی زندگیاں ویران ہیں، ہم اندر سے ٹوٹے ہوئے اور بے چین اور پریشان ہیں، اور جن کی زندگیاں قرآن سے جڑی ہوئی ہیں وہ تر و تازہ ہے، ان کے اندر کا وجود جو ہے وہ روح اصل وہ طاقتور ہے۔ صحابہ کے جسموں کے وجود مضبوط نہیں تھے، کمزور تھے، لیکن روحانی اور ایمانی طاقت پہاڑوں کی چٹانوں سے بھی زیادہ مضبوط تھی، وہ حال تھا۔ تو اس لیے وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اصل کو لے لیا، روح پر محنت کرتے تھے، جسم پر اتنی محنت نہیں کرتے۔ رمضان کا روزہ بھی ہمیں یہ سمجھا رہا، ہمیں کھانے پینے سے کیوں روکا کہ کھانا پینا یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں، اصل اندر کی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ یہ جسم جو ہے تو گل سر سے ختم ہو جائے گا، لیکن روح اس کی عالم ارواح میں زندہ رہے گی۔ اگر وہ زندہ رہے گی تو بعض مرتبہ اس روح کا اثر جسم کے اندر ایسے سرایت کرتا ہے کہ سالوں بعد بھی کسی قبر کو کھودا جائے تو میت صحیح سلامت نکلتی ہے۔ جیسے صحابہ کی قبروں کو کھودا گیا تو خون بھی ان سے جاری تھا صدیوں کے بعد، کیوں؟ جس طرح ان کی روح زندہ تھی اللہ نے ان کے جسموں کو بھی زندہ رکھا۔ تو اصل تو ہم سب آپس میں اپنی اصلاح کے لیے بیٹھے کہ ہم نیت کریں کہ قرآن سے صرف رمضانی تعلق نہیں ہوگا، قرآن سے تو ہمیشہ کا ہمارا تعلق ہوگا۔ عام صحابہ کی عادت یہ تھی کہ روزانہ ایک منزل پڑھتے تھے، اور ماشاءاللہ مستورات میں ان چیزوں کا جذبہ عام مردوں سے زیادہ ہوتا ہے، ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے۔ یہ منزل کیا ہے؟ ہم قرآن کریم جب کھولتے ہیں تو بالکل صفحے کے نیچے منزل 1، پھر آگے جا کے 5-6 سپاروں کے بعد منزل 2، پھر 5-6 سپاروں کے بعد منزل 7 منزلیں، 7 دن کے اندر قرآن کریم ان کا پورا ہو جاتا تھا۔ عام عادت صحابہ کی یہ تھی، ورنہ پڑھنے والے تو اس سے زیادہ بھی پڑھتے تھے۔ جیسا کہ حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل اعمال کے اندر لکھا ہے کہ فضائل رمضان میں کہ ہماری عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ عام طور پر 15-20 سپارہ پڑھ لیتی، 15-20 سپارے آرام کے ساتھ پڑھ لیتی تھی۔ اچھا بعض مرتبہ ہمیں بہت مشکل لگتی، کیسے ہو سکتا ہے یہ کام ناشتہ اور پھر دوپہر کھانا اور یہ رات۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ ہے تعلق کا۔ جس کا قرآن سے تعلق ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اللہ نے معجزہ بنایا،
یہ ایسے زبان پہ جاری ہو جاتا ہے کہ پھر اس کا پڑھنا مشکل نہیں ہے، پھر اس کے بغیر چین بھی نہیں آتا، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو 15-20 سپارے روزانہ کا عام معمول تھا۔ اب اس سے اگلی بات اور آپ کو عجیب لگے گی، ہمارے استاد حضرت مولانا نور الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ نئے مدینہ منورہ میں حضرت مولانا زکریا رحمہ اللہ کے بیٹے سے ان کی ملاقات ہوئی، حضرت مولانا طلحہ رحمہ اللہ سے۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت ہم نے جیسے کتابوں میں پڑھا کہ آپ کے والد صاحب نے یہ لکھا، تو کیا آج بھی آپ کے گھروں میں مستورات کا یہی معمول ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میری والدہ روزانہ پورا ایک قرآن اور مزید 5 سپارے یعنی 35 سپارے روزانہ پڑھتی ہیں۔ یہ تعلق کی بات ہے، اور الحمدللہ رمضان میں یہ بات ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ہمارے حفاظ کرام جو ہے وہ ایک ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں، بہت سے ایسے حفاظ ہیں آپ کے مدرسے میں بھی ہوں گے، آپ کے علم میں بھی ہوں گے کہ روزانہ ایک قرآن آرام سے پڑھ لیتے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے 3 4 5 سال دن رات قرآن کو اتنا پڑھا کہ اللہ نے زبان پہ جاری بھی ہو گیا، یاد بھی ہو گیا۔ تو جتنا زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، اللہ زبانوں پر جاری کر دیتا ہے۔ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے آسان ہے۔ آپ میں سے جو لوگ سورہ یاسین صبح روز پڑھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب ابتدا ہوئی تھی تو یاسین پڑھنے میں کتنا وقت لگتا تھا، اب جب ایک وقت گزر گیا تو کتنا وقت لگتا ہے۔ اور بعض مرتبہ تو زبان پہ الفاظ خود بخود چل رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو روزانہ پڑھتے ہیں۔ جو ہر ہفتے جمعے کو سورہ کہف پڑھتے ہیں، ان کی بھی جو پچھلے سالوں میں اس طرح مستقل عادت ہے، تو ان سے بھی آپ پوچھیں کہ وہ زبان پہ آہستہ آہستہ جاری ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے۔ پھر وقت کے اندر کمی آتی ہے، وہ برکت ہوتی ہے۔ بعض لوگ صلاۃ التسبیح ابتدا کی تو آدھا گھنٹہ لگتا تھا، اب جب ایک معمول بن گیا تو آگے جا کے 20 منٹ کے اندر صلاۃ التسبیح پوری ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں اور زبانوں کو اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو تو اللہ نے آسان کیا ہے، لہذا کم از کم ہم اس مجلس میں اتنی نیت تو کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہماری زندگی کا کوئی ایسا دن نہیں گزرے گا کہ جس دن ہم قرآن کی تلاوت نہ کریں، کسی دن ایسا نہیں گزرے گا کہ قرآن کو ہم اٹھا کے نہ دیکھیں کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ بھائی واسف منظور صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے کہ پورا دن گزر جائے اور قرآن کریم کو اٹھا کے نہ دیکھا، کیونکہ اس سے تو اس کی زندگی ہے نا، اس کے بغیر ہے ہی نہیں۔ جس کا اندر کا آباد ہے نا تو باہر کی شکلیں اس کو متاثر نہیں کریں، جس کی اندر کی زندگی زندہ ہے تو باہر کی چیزیں اس کو متاثر نہیں کریں، کیونکہ یہ جتنے حالات ہیں اس حالات سے وہ متاثر ہوتا ہے جو اس کو لے لیتا ہے، اوہو میرا کیا ہوگا، اور جو اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ تو ہی کرے گا، تو پھر وہ حالات اس نے لیا نہیں بلکہ ایک وقت اس کے ساتھ لگے گا اور اللہ اس کو نکال دے گا۔ لہٰذا ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول ہو کہ صبح جب ہم نماز کے لیے جا رہے ہوں تو گھر والوں کو جگا دیں، اور جب ہم واپس آئیں تو کوئی مصلی پہ ہو، کوئی قرآن لے کے بیٹھا ہو، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو، تو پھر ہمارے گھروں کی وہ بات ہوگی جیسا کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، اسی طرح آسمان والوں کو ہمارے گھر چمکتے روشن نظر آئے گا۔ ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں۔ حدیث مبارک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے 1 میل اس سے دور بھاگ جاتے ہیں، کیوں؟ اس سے ایک تعفن اٹھتا ہے، ایک بدبو اٹھتی ہے جو برداشت نہیں کرتی، 1 میل تک وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو یہ تو صرف ایک جھوٹ کا تذکرہ آیا اس کے گھناؤنے ہونے کی وجہ سے، سخت ہونے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کی ایک بدبو ہے۔ اگر آدمی گناہ کرتے وقت تھوڑا سا اپنے ذہن میں یہ بات لایا کہ یہ جو گناہ کر رہا اس کی ایک بدبو ہے، اگرچہ مجھے نہیں آ رہی لیکن فرشتوں کو اس کی بدبو آ رہی ہے۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے جب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو گناہگار کی پٹائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے گناہوں کی وجہ سے جو بدبو اٹھتی تھی اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوتی تھی،
تو اس کی اور پٹائی کرتی ہے۔ تو جس طرح گناہ کی بدبو ہے اسی طرح نیکی کی خوشبو بھی ہے، ذکر کی خوشبو بھی ہے، تلاوت کی خوشبو بھی ہے۔ جو جتنا پاورفل عمل ہوگا اتنی ہی زیادہ اس کی طاقت ہوگی۔ جتنا ایٹم بم جتنا طاقتور ہے، جتنا اس میں مٹیریل ڈال دیا تو اسی حساب سے۔ اسی طرح عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اللہ کے لیے ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اتنی زیادہ اس میں طاقت ہوگی۔ دو چیزیں قیامت کے دن اعمال نامے کے ترازو کو جھکا دے گی، ایک نبی علیہ السلام کی سنت اور دوسرا اخلاص، ہر عمل اخلاص۔ اور روزہ تو ہے ہی اخلاص۔ کس کو کیا پتہ چلتا ہے آپ میں سے روزہ ہے؟ آپ میں سے کسی کا مثال کے طور پر بھی روزہ ہے، آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا اس کا روزہ جب تک کسی وجہ سے پتہ نہ چل سکتا۔ تو یہ اصل اخلاص ہے۔ اچھا، روزے دار تو اکیلا بھی ہوتا ہے لیکن گلاس اس کو پیاس بھی لگتی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہوتا ہے لیکن نہیں پیتا۔ تو یہی تو اخلاص ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اخلاص کا یہ عمل ہے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا، اور ایک روایت میں کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اب ہمیں جب یہ بات پتہ چل گئی کہ روزے کے بدلے میں اللہ بھی لیں گے، تو ہمیں اس روزے کی بہت حفاظت کرنی ہے۔ اور روزے کی حفاظت کیا ہے کہ اس سے گناہوں کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نظر کی حفاظت، بعض علماء کے نزدیک روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان کے نزدیک، ہمارے نزدیک ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو جب ان کے ہاں ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارے ہاں ٹوٹتا تو نہیں، لیکن اس کی جو اثر اور نورانیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اس کی حقیقت نہیں رہتی اور اس کی شکل باقی رہتی۔ پورے دن آدمی سو کے اٹھ گیا، نہ نماز پڑھی نہ کچھ کیا، اب افطاری کے وقت افطاری کھا رہا ہے، کبھی روزہ رکھا تھا، کہاں روزہ رکھا تھا۔ ایک آدمی نے پورے دن نماز بھی پڑھی، تلاوت بھی کی، اپنی ضروریات بھی پوری کی، اپنا کام دھندا بھی کیا، کبھی آپ کی روزہ تو کبھی روزہ۔ تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جو اللہ نیکی کرنے والے نیکی نہ کرنے والے تو برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح روزے کا اہتمام کر کے اس کو مزید اللہ کے ہاں مقبول بنانا، عمل کے ساتھ اور گناہوں کے بچنے کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ہم نیکی تو کرتے ہیں لیکن گناہ سے بچنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روزے کی عادت میں خاص طور پر اس موبائل سے دور رکھیں۔ کیوں؟ اس موبائل کے ذریعے سے گناہ کرنا آسان ہو گیا۔ مجمع میں تو آدمی ڈرتا ہے لیکن اکیلے میں یہ موبائل وہ کرتا ہے تو ہم نہیں کرتے۔ یہ جو ہم نے شروع میں بیچ میں بات کی کہ دل مرکز ہے، اس کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اس کو صاف ستھرا رکھنے کا ایک تو ہم نے بتایا کہ قرآن کی تلاوت، کہ اس سے اللہ زنگ دور کرتے ہیں۔ حدیث مبارک میں ہے کہ قرآن کی برکت سے اللہ دلوں کا زنگ اتارتا ہے۔ اسی طرح اس دل کو ہم یوں سمجھیں کہ جیسے دودھ کا ایک ٹب ہے، اب اس کے اندر دودھ بھرنا ہے، کبھی 4 راستوں سے پائپ آ رہا دودھ جا رہا۔ بعض دکانیں ایسی بھی ہیں اوپر ان کے دودھ کا کوئی سسٹم ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ پائپ سے نیچے آ جاتا ہے، پھر گاہک کو دیتے ہیں۔ اب 4 پائپ ہیں اور چاروں کہاں آ رہے ہیں؟ دودھ کے ٹب۔ ٹھیک ہے، کبھی 3 میں سے تو دودھ ڈال دو اور 1 میں تھوڑا سا مٹی کا تیل ڈال دو۔ ہم ایسے ہر ایک سمجھتا ہے مادی چیز ہے کہ وہ ایک جو ہے مٹی کا تیل ان 3 پائپوں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ جب مٹی کا تیل دودھ کے ٹب میں آئے گا ایک راستے سے، باقی 3 راستے سے تو دودھ آ رہا، لیکن جب دودھ ہم منہ کو لگائیں کہ بھائی اس میں تو مٹی کے تیل کی بدبو آ رہی ہے، تو وہ 3 راستوں کا بھی اس نے ایسا اثر دکھایا کہ وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اسی طرح دل کی مثال ایک ٹب کی ہے۔ اب اس کے 4 راستے ہیں، آنکھوں کا دیکھنا، کانوں کا سننا، زبان کا بولنا اور دماغ کی سوچ۔ یہ چاروں راستے جا رہے ہیں دل۔ جو آنکھوں سے دیکھیں گے اس کا اثر دل پہ ظاہر، جو زبان سے بولیں گے اس کا اثر دل پہ ظاہر، جو کانوں سے سنیں گے اس کا اثر دل پہ ظاہر، جو دماغ سے سوچیں گے اس کا اثر دل پہ ظاہر۔ تو دل کو صحیح رکھنے کے لیے ہمیں ان 4 راستوں کی حفاظت کرنی ہوگی۔
ورنہ یہی 4 راستے آدمی کے دل کو خراب کر دیں گے۔ جب دل خراب تو باقی سارے اعضاء بھی خراب، کنٹرول روم بھی ہاتھ سے باہر ہو گیا تو پھر باقی چیزیں کہاں سے؟ پھر آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے گی، زبان میں جو آئے گا آدمی بولے گا، اور کان میں سنتے وقت یہ نہیں سوچے گا کہ مجھے اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سمجھانا پڑتا ہے، بس نہیں کریں۔ بظاہر مشکل لگے گا، لیکن جب آپ کر لیں گے نا تو اندر کی طاقت آپ کو جو ہے نا محسوس ہوگی، اندر کی طاقت، ایمانی طاقت۔ گناہ سے جب آدمی رکتا ہے نا تو اس کی نورانی کیفیت بڑھتی ہے، کہ آدمی جب بازار میں جا رہا ہو اور اس کی نظر کسی غیر محرم پر پڑی اور ایک دم سے جھکا دے، اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس پر اللہ اس کو ایمان کی حلاوت نصیب فرماتے ہیں۔ اگر ایمان بنا ہوا ہو اور اگر بد نظری کرتے تو اس کی وجہ سے ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ رمضان اللہ ہمیں دے رہے اس لیے تاکہ جس طرح میں چاہتا ہوں تم ویسے ہو جاؤ، تاکہ جب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں نوازنا چاہتا تھا، میں تمہیں اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا، تم میرے آنے والے مہمان کا اکرام کر لو، تو جب تم میرے پاس مہمان بن جاؤ گے تو تم میری مہمانی دیکھ لے۔ تو اب ہمیں رمضان میں کیا کرنا ہے؟ آخر خلاصہ کہ رمضان میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو روزہ تو انشاءاللہ سارے جو ہم پر فرض ہے تو ہمیں رکھنا ہے، باقی جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے اوپر روزہ فرض تو اسی وقت ہوگا جب بنوبت کے ساتھ، لیکن کبھی کبھی رکھ لیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اگر رکھنا چاہیں عادت بنانے کے لیے، تاکہ عادت بن جائے۔ جیسے حکم ہے کہ بھائی 10 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا کہو، نہ پڑھے تو پٹائی بھی کر لو، اسی طرح ایک مناسبت ہو جائے کہ ان کو روزہ رکھنا کیونکہ عادت بن جائے۔ اس کے ساتھ ہمیں ایک اپنے آپ کو سمجھانا کہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ یہ جو بیچ میں نے موبائل کی بات چھیڑی نا، یہ میں نے 4 چیزوں کا تذکرہ کیا، تو اس ایک موبائل میں ہماری آنکھیں بھی متاثر ہوتی ہیں، پھر جو دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر کبھی ذکر کرتے ہیں تو زبان بھی متاثر، کان بھی متاثر، دماغ بھی متاثر۔ تو رمضان میں اس کو ہم تھوڑا سا سائڈ کر ضرورت کے باقاعدہ اس کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں، یہ ہمارا خادم ہے لیکن یہ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ اس کا نفع کم، اس کے نقصان بہت زیادہ ہے، اس نے ہمارے ایمان پر بہت ڈاکہ ڈالا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہماری آنکھوں کو بھی گندا کرتا ہے، زبان کو بھی گندا کرتا ہے، کانوں کو بھی گندا کرتا ہے، دماغ کو بھی گندا کرتا ہے، جب جا کے دل کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دل پورا بڑا گندا ہو جاتا ہے۔ تو کہا روزہ رکھنا ہے اور اس میں کھانے پینے کے ساتھ خواہشات سے بھی بچنا، گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو رمضان اللہ ہمیں نصیب فرما دے، ہمارے پچھلے رمضانوں سے سب سے زیادہ خوبصورت اس کو بنائیں گے اور سب سے زیادہ مضبوط بنائیں گے، تاکہ رمضان میں جب وہ عید آئے نا تو وہ عید واقعتاً عید ہو۔ عید صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ اچھے کپڑے پہن لیے اور اچھا کھانا کھا لیا، منع نہیں ہے، لیکن مزہ تو اس وقت آئے گا جب اندر کی کیفیت بھی زندہ ہو، تو پھر آدمی کہتا ہے واہ یہ عید ہماری عید ہے۔ اور اگر رمضان ویسے ہی گزر گیا نا، اور یہ تو سچی بات ہے، جو رمضان میں روزے نہیں رکھتے، تراویح نہیں پڑھتے نا، ان کی عید جو ہے نا ظاہر کی شکل کی ہوتی ہے، اندر کی ان کی کوئی عید نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو اسی لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اور ماشاءاللہ جس طلب کے ساتھ، شوق کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں، تو آپ لوگوں کی بھی دلی چاہت یہ ہے کہ واقعتاً ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو۔ دیکھو ہم میں سے ہر ایک اللہ والا بن سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ والا بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سینے سے لگانا ہوگا، انہی کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ہم لے کے آ جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا دستور ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی علیہ السلام کی اتباع کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرے گا اس کی دنیا بھی مزیدار ہو جائے گی اور آخر میں اللہ خوب نوازے گا۔ اس لیے روزہ ہم انشاءاللہ عمل کے ساتھ، گناہوں کے بچنے کے ساتھ گزارے گا۔
مستورات گھروں میں بھی کوشش کریں، آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، صحابہ میں بھی مقابلہ ہوتا تھا، کون کتنی زیادہ نیکی کر کے آتا ہے۔ یہ موقع ہے نا تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سارا ہی لے کر آ گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنا آدھا سامان لے کے آ گئے۔ یہی تو مقابلہ تھا کہ اللہ کے ہاں ہماری سرخروئی ہو جائے۔ تو اسی طرح آپس میں ہم قرآن کریم کا بھی مقابلہ کریں۔ آپ کتنا قرآن پڑھو گے؟ میری نیت ہے انشاءاللہ میں 15 قرآن پڑھوں گا، اچھا میں آپ سے زیادہ پڑھوں گا۔ تو اس میں مقابلے میں کوئی ریاکاری والی بات نہیں، بلکہ تو ذوق و شوق والی بات ہے۔ تو انشاءاللہ ذوق و شوق کے ساتھ ہم کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ وقت ہم عمل کو دیں گے۔ مستورات اپنے گھروں کے جو کام کاج ہے اس ترتیب کے ساتھ کوشش کریں، اور جو مرد حضرات اپنے کام دھندوں کے ساتھ کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے۔ پھر ہمیں ایک اندر کی خوشی ہوگی کہ شکر ہے کہ ویسے تو رمضان ویسے گزر جاتا تھا، اس دفعہ ہمارا رمضان پہلے سے اچھا گزر گیا۔ تو یہ جو اندر کی خوشی ہونا بھی ہے نا، یہ بھی ایک ایمان کی علامت ہے کہ ایمان کا اثر آدمی کو اندر سے خوش کرتا ہے۔ تو جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک۔ یا ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کریم اپنے فضل کرم سے ہم سب کے اور پوری امت مسلمہ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کے برے اثرات کو ہم سے زائل فرما۔ یا اللہ پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین اپنا خاص تعلق ہمیں نصیب فرما، اپنی معرفت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہم پر اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ہم سب کے ساتھ اپنا فضل کرم اور عافیت والا معاملہ فرما۔ یا اللہ شعبان کے جو ایام گزر رہے اس میں خوب ہمارے لیے برکتیں عطا فرما، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح تو چاہتا ہے اور جس طرح تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزوں کو اور تراویح کو رمضان کو گزارنے کی تعلیم فرمائی، اے اللہ ویسے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ روزوں کا اہتمام نصیب فرما، تراویح کا شوق و ذوق ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اخلاص اور للہیت نصیب فرما، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حقیقی اور طبعی محبت ہمیں نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل کرم سے ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما۔ اے اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل کرم سے ہمیں اپنا دیدار نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی بھلی بنا، ہماری آخرت بھی بھلی بنا۔ یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے رحم الراحمین تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں تجھے راضی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیریں اے اللہ آپ سے مانگی ہے وہ تمام کی تمام خیریں ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ جن جن شرور سے پناہ چاہیے ان تمام شرور سے ہمیں اور پوری امت مسلمہ کو اپنی پناہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔